نحمده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. معزز سامعین، بحیثیت مسلمان میرا تعلق آپ سے ہو یا پھر آپ کا تعلق مجھ سے ہو یا پھر ہم تمام کا تعلق ایک دوسرے سے ہو، تو یہ جو ہمارا تعلق ہے شریعت کے ناحیے سے کچھ حقوق و آداب پر مشتمل ہے. یعنی کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایک دوسرے سے جو تعلق ہے اس تعلق کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمارے اس رشتہ اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ حقوق و آداب بتائے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، جیسے کہ کسی نہ کسی سے ہماری ملاقات ہمیشہ سے ہے، ہوتی رہے گی مرتے دم تک، تو جب ہم ملتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ حقوق ہمیں دینا ہی ہے، ادا کرنا ہی ہے. اور حق کا مطلب کیا ہوتا؟ چھوڑ نہیں سکتے، ادا کرنا ہے. لہذا جب ان حقوق و آداب کی بات ہے تو سب سے پہلا حق اپنے مسلمان بھائی کا ہم پر یہ ہے کہ جب بھی اس سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے سلام کیا جائے. سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مکمل سلام ہے، سلام کرنا چاہیے. اور جب ہمارا جو بھی بھائی ہمیں سلام کرے تو اس کا مکمل اچھا جواب دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے بہتر جواب دو. جب سلام آپ کو کیا جا رہا ہے تو ہمارا جواب جو ہے جواب نہیں، اللہ نے فرمایا بہتر جواب دو، اچھا جواب دو، اور فرمایا یا اسی کو لوٹاؤ. اچھا جواب دینا چاہیے یا پھر آگے والے نے جتنا سلام کیا ہے کم سے کم اسی کا بدل اسے دینا چاہیے، کم سے کم یہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا مسئلہ ایسا ہے یہ کسی پہچاننے والے کے ساتھ خاص ہے. میرا دوست ہے، میرا پہچان کا ہے، میری ملاقات ہے، میرا پارٹنر ہے، میرے ساتھ رہتا اٹھتا بیٹھتا تو سلام، نہیں تو مطلب نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سلام ایسا حق ہے ہر مسلمان کے لیے. کئی مسلمان ایسے ہیں جس سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی، اجنبی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو بھی سلام کیا جائے. کہ فرمایا وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے سب کو سلام کرو. سلام اپنے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بیگانوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ سلام کا رویہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دو مسلمان ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے، دور ہونے سے پہلے اللہ انہیں معاف کر دیا کرتا ہے. یہ فضیلت ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی سے سلام کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں اور کچھ بات چیت ہماری ہو رہی ہے، جیسا ہی ہم جدا بھی مکمل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی کا راستہ نکال دیتا ہے. گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو یہ ملاقاتیں اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمارے گناہوں کو مٹانے کا، معاف کرانے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. اسی طرح محترم سامعین یہ بات بھی یاد رکھیے، سلام میں پہل ہونا چاہیے. میری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ میں آگے بڑھ کر سلام کروں. ایسا نہیں کہ کسی کا انتظار کیا جائے کہ نہیں آنے والا ہی سلام کرے، وہ نہ کرے تو کیا ہم خاموش رہیں؟ نہیں، ہم آگے بڑھ کر سلام کریں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گرچہ کہ سند میں کلام ہے، کہ جو شخص سلام سے پہلے کلام شروع کر دے اس کو جواب نہ دو جب تک کہ وہ سلام کے ساتھ ابتدا نہ کرے. سلام پہلے ہونا چاہیے. اگر کوئی بات بھی کر رہا ہے تو پہلے سلام کیجئے، جواب آنے کے بعد پھر اپنے کلام کو آگے بڑھائیے.
تو یہ پہلا حق ہے جو ایک دوسرے مسلمان کو دینا ہے۔ دوسرا حق ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو ہماری زبان پر تازہ رہنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی ہم کو نہیں معلوم، چھینک مارے تو کیا بولنا نہیں معلوم، جواب دینا بھی نہیں معلوم، اس کے بعد کیا بولنا بھی نہیں معلوم۔ حالانکہ الفاظ چھوٹے ہیں لیکن یہ ایسی چیزیں جو حق ادا کروا دیتے ہیں ایک مسلمان بھائی کا، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہارا بھائی چھینک مارتا ہے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اور اس چھینک کو سننے والا یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، اور پہلے چھینک مارنے والا جس نے الحمدللہ کہے یرحمک اللہ اپنے بھائی سے سننے کے بعد وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست کر دے۔ یعنی کہ دعا ہے مستقل یہ کہ آپ کی ہدایت کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے اور آپ کے حال و احوال کی درست کے لیے بھی جواب ہے۔ کس میں؟ صرف ایک چھینک میں۔ یہ کتنی پاکیزہ شریعت ہے کہ معمولی سے معمولی چیزوں سے ایسی دعائیں ہمیں سکھلائی جا رہی ہے جو ہماری آخرت دنیا کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی کوشش کرنی چاہیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر 5 حقوق بتائے اور اس میں سے ایک حق کیا ہے؟ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل میں سے کسی کی بیمار کرسی کرتے، کسی کے پاس جاتے تو دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے اور فرماتے اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ تو اللہ کے رسول باقاعدہ مریضوں کی عیادت کرتے اور انہیں دعائیں بھی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح محترم سامعین، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اپنا کوئی مسلمان بھائی ہے، کسی معاملے میں خیر خواہی طلب کر رہا ہے، کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے، یا پھر کسی بات کی درستگی کی بات کر رہا ہے، دریافی کر رہا ہے، تو اس کے لیے اچھی بات ہمیں کرنی چاہیے، اچھا مشورہ ہمیں دینا چاہیے۔ جب کوئی ہم سے آ کر پوچھ رہا ہے بطور خیر خواہی تو ہمیں چاہیے کہ اس کا جواب اسے صحیح دے، گرچہ کہ جس کے بارے میں وہ ہمیں پوچھ رہا ہے وہ اچھا ہو یا پھر برا ہو۔ اگر وہ برا ہے تو پھر نہیں بھائی وہ میرا ہے بول کے میں اس کے بارے میں اچھی بات نہیں بتا سکتا۔ جب کوئی ہم سے مشورہ کر رہا ہے تو یہ بطور امانت ہوتا ہے، اور امانت کے معاملے میں خیانت نہیں کی جا سکتی۔ جس معاملے میں بھی کاروبار کا معاملہ ہو، رشتے کا معاملہ خصوصاً ہوتا ہے، ہم سے دریافی کی جاتی ہے تو ایسے وقت میں غلط بات نہیں بتانا۔ جس کی بات ہو رہی ہے آپ کا دوست ہے، اس کی لڑکی ہے، لڑکا ہے، جو بھی ہے آپ جانتے ہیں قریب سے، اور اس کے اندر فلاں خامیاں ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خیر خواہی کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بھائی کو صحیح بات بتائیں۔ دیکھو بھائی اس سے جو بھی میرا تعلق ہے ہوں گا، ہاں میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، لیکن ان کے اندر فلاں خوبیاں ہیں اور فلاں خامیاں ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے جائے تو بات کو آگے بڑھائیے، ورنہ بات یہیں پر ختم کر دیجئے۔ صحیح مشورہ دینا چاہیے اور خیر خواہی کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا، یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ دھوکے بازی ہے۔ کوئی خیر خواہی چاہتے ہوئے آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کسی اور تک وہ بات پہنچا رہے ہیں، اس کا غلط معنی مفہوم لے رہے ہیں، یا پھر اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، مادی فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ بالکل بددیانتی والی باتیں ہیں۔ ایسی چیزوں سے گریز کرنا اور جتنا ممکن ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر چاہنا، خیر کا مشورہ دینا، اس کے لیے بھلائی کے راستے پیدا کرنا، یہ بحیثیت مسلمان میرا حق ہے میرے مسلمان بھائی کے لیے۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے معاملے میں تکلیف کا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس تکلیف دینا بالکل عام سی بات ہے، اور تکلیف دے کر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ملتی۔ ایسی صورتحال آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا خون بھی یعنی کہ جان بھی، مال بھی، اور اس کی عزت حرام ہے، مسلمان کے لیے حرام قرار ہے، بالکل حرام، یعنی کہ بالکل محترم ہے اپنا اگر وہ مسلمان بھائی ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول کی اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اللہ یکرہ اذی المؤمنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تکلیف دینا ناپسند کرتا ہے۔
کہ کوئی مسلمان بھائی ہے، نمازی ہے، اچھا ہے، بھلا ہے، لیکن ہم اسے تکلیف دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں پسند نہیں ہے یا پھر اس کی کوئی ادا پسند نہیں آئی ہے، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اور ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم عاجزی اختیار کریں، نرمی والا رویہ اختیار کریں، عفو درگزر کا رویہ اختیار کریں، معذرت چاہنے کا رویہ اپنائے رکھیں، تکبر و غرور سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں قرآن مجید میں فرمایا کہ اور ازرا ہے تکبر، لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا لوگوں کے سامنے، اور زمین پر اترا کر نہ چلنا کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کو ادا پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھائی ہے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دے دیا ہے، کچھ طاقت دے دی ہے، کچھ عہدہ دے دیا ہے، منصب دیا، تو بالکل اکڑ گئے، نہ بات کرنے کا طریقہ، نہ سلام کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ملنا چاہ رہے ہیں، نہ ادب، نہ ملاحظہ، کچھ نہیں، بالکل روٹ کے رہ گئے۔ تو یہ رویہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں تواضع اختیار کروں اور کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا حل یہ ہوتا تھا، اگر کوئی اجنبی آتا تھا تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ اللہ کے رسول اس مجلس میں کہاں ہے، اس طرح گھل مل جایا کرتے تھے، کون ہے اللہ کے رسول سے، نبوت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہے، لیکن کوئی فخر نہیں، کوئی بڑی بات نہیں کہ میں بڑا ہوں، مجھے بڑا سمجھا جائے، مجھے چوما جائے، میرا ادب اس طریقے سے کیا جائے۔ اللہ کے رسول کو کبھی یہ چیز پسند نہیں تھی۔ تو جو چیز اللہ کے رسول کو پسند نہ ہو، پھر میں اپنے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں، میں کیسا اپنے آپ پر فخر کر سکتا ہوں، اور یہ میں چاہ سکتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، میری بڑائی کریں، میرے ادب میں کھڑے رہیں، مجھے سلام ٹھوکے، میرا ادب کرے۔ تو یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کس درجے کی عاجزی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے مسکین ہی زندہ رکھ۔ کتنی عاجزی اللہ کے رسول کی دعا میں، اللہ تعالیٰ تو مجھے مسکین ہی بنا، گمنام بنا، یہ مال و دولت پہ اترانے والا نہ بنا، یہ ثروت کی دھن میں اپنے آپ کو اپنے حدوں سے باہر نکلنے والا نہ بنا، بلکہ تو مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، اور مسکین بنا کر ہی موت دے، مسکین بنا کر ہی موت دے، اور مسکینوں کے زمروں میں ہی مجھے شمار کر۔ یعنی کہ جو بالکل معاشرے کے بے کس لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، جن کی ہماری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں میں تو مجھے شامل کر، ایسے ہی گروپ میں مجھے شامل کر، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا۔ تو کتنی بڑی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت و احترام کے سلسلے میں بتا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا بتا رہی ہے کہ ایک مسکین کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول مسکینوں میں شامل ہونے کی دعا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسکین یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، اس کا کوئی معاشرے میں اسٹیٹس نہیں ہے، مقام نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، اسی سلسلے میں دیکھیے یتیم کی کتنی فضیلت ہے، یتیم کی کفالت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنت کی رفاقت کی بات بتائی ہے۔ تو یہ کس لیے؟ جن کو ہم معاشرے میں گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے انہی لوگوں کو اٹھا کر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میرا ساتھ رہے گا، اور ایسے لوگوں میں ہی میرا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ تو محترم سامعین، یہ چیز آج ہمارے پاس بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذرا کچھ نواز دیا، بس ہمارے پر نکل جاتے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اڑوس پڑوس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، بس ہماری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ تو لہذا یہ چیز آج ہمارے پاس عام ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اندر اس معاملے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آخری حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا بند نہیں کرنا چاہیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے، اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، اسے بات نہ کرے، کلام نہ کرے، سلام نہ کرے، نہ ہو کہ جب وہ ملے تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، ایسی کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن بات کرنا نہیں چاہتے، سلام کرنا نہیں چاہتے، ملنا نہیں چاہتے۔ تو لہذا ایسی صورتحال 3 دن تک ایک مسلمان کی نہیں رہ سکتی۔ اور فرمایا اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے، آگے بڑھے، ایسا نہیں انتظار نہیں کرتا میں کہ کچھ انہیں جھکنا، انہیں پہلے سلام کرا تو دیکھتا ہوں میں کچھ نہیں کرتا، یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آگے بڑھ کے سلام کریں گے، یہ آپ کے اندر عاجزی کی دلیل ہے۔ آپ اس سے سلام کروانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کے اندر فخر کی دلیل ہے کہ میں بڑا ہوں۔ لہذا کیفیت نہیں ہونا چاہیے، یہ عاجزی کا ایک نشانی اللہ کے رسول یہی بتا رہے ہیں کہ سلام۔
تو لہذا اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر جو نفرتوں کی الجھنیں ہیں وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے لیے، تم اللہ کے بندے ہو، ایک دوسرے کے لیے بھائی بن کر رہو. تو ذرا دیکھیے ایک مسلمان کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ تم اسے 3 دن سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. تو پھر محترم سامعین، ہمارے رشتہ دار جن کا حق اور زیادہ ہے، ہمارے والدین ہیں، اولاد کا تعلق والدین سے نہیں ہوتا. ہاں بھائی سے بات کرنا نہیں چاہ رہا، ہاں بہن بھائی سے بات نہیں کرتی، سالوں نکل جا رہے، منہ دیکھنا نہیں چاہ رہے، چچیرے خلیرے بھائی ہے، میرے بھائی ہے، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہ رہے. یہ کیسے رشتے ہمارے؟ حالانکہ اللہ کے رسول ایک عام مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ان سے تم 3 دن سے زیادہ لا تعلقی کا اظہار نہیں کر سکتے. یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ آگے بڑھ کر سلام کر کے اس معاملے کو ختم تم کر لو. تو پھر محترم سامعین، ہم اپنے رشتہ داریوں کو توڑوا کے یا پھر ان سے دور رہ کے ہم یہ کیسے سمجھ پاتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم حق بجانب ہے؟ تو یہ ایسی سوچ نہیں ہونا چاہیے. جتنا ہو سکے ہمارے اندر سے خیر خواہی کے جذبات ہر اپنے مسلمان بھائی کے لیے اور خصوصاً اپنے جو رشتے ہیں ان سے ہونے چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہم نے جو حقوق بیان کیے ہیں ایک دوسرے کے لیے ان حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقوق کا محافظ بنائے. اللہ تعالیٰ ایک مثالی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اپنوں سے، پرایوں سے، ہر ایک سے محبت کرنے اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.